بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رحمان، ترجمہ کنز الایمان۔ دعوت کو عام کیجئے، امت کا بھلا کیجئے کے تحت، یعنی امت کا بھلا کے پلیٹ فارم سے روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی 3 آیات دیکھیں اور سنیں۔ مکمل تلاوت قرآن پاک اور ترجمے کے ساتھ یوٹیوب کا معروف چینل اور فیس بک کا پیج امت کا بھلا پر ملاحظہ فرمائیں۔ امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں تو ہم تو سنوارنے والے ہیں، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟
سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ اللہ جل جلالہ تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ۔ اور شعر کا اپنے اور ہے کبھی شام لطف و عطا میں تو کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو کبھی بلبلوں کی نوا میں تو کبھی شاخ گل کی ادا میں تو کبھی شاخ گل کی ادا میں تو ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے یہاں مل کے ہے یہاں کوئی شک ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تجھے بے نیازی کا واسطہ یہ قبول ہو میری التجا کہ برائے حضرت مصطفیٰ ہو معاف میری ہر ایک خطا ہو معاف میری ہر ایک خطا سر حشر رہ جائے آبرو بل کے اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ۔ اور آخری شعر میں گناہ گار ہوں اے خدا میں گناہ گار ہوں میں گناہ گار میں گناہ گار ہوں اے خدا کوئی کام نیک نہ کر سکا ارے نہیں ہو سکا تیرا حق ادا تیرا بدل و فضل ہے بے بہا تیرا بدل و فضل ہے بے بہا مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو اللہ جل جلالہ اللہ جل ہمیں رکھنا حشر میں سرخ رو اللہ جل جلالہ۔ اور جو حساب روز حساب ہو
تو میرے دائیں ہاتھ، سب اپنا دائیں ہاتھ اوپر کریں، جو حساب روز حساب ہو تو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ ہو جل جلالہ۔ ٹائم کم ہے اس لیے میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ رسولوں میں ممتاز، نبیوں میں اعلیٰ، خدائی کا مختار، معراج والا خدائی کا۔ کوئی شعر پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہتے ہیں تاکہ جنت میں آپ کا درخت اگ جائے۔ خدائی کا مختار، معراج والا، رسولوں میں ممتاز، اٹھایا نہ ہم نے کوئی اور ایسا، اٹھایا نہ ہم نے، اٹھایا نہ ہم نے کوئی اور ایسا، ہمیں صرف تیری عطاؤں نے پالا، ہمیں صرف تیری عطاؤں نے پالا، ہمیں صرف تیری عطاؤں نے پالا، عطاؤں نے پالا، ہمیں صرف تیری عطاؤں نے پالا، رسولوں میں ممتاز، ادا دستگیری کی اللہ اکبر، نیال بھائی، ادا دستگیری کی اللہ اکبر، جو ڈوبے تیرا آیا، جو ڈوبے تیرا آیا، ارے گرے تو سنبھالا، جو ڈوبے تیرا آیا، گرے تو سنبھالا، رسولوں میں ممتاز، منور ہے شمس و قمر جسے انجم، یہ میرے نانا کی نعت لکھی ہوئی ہے قمر انجم صاحب کی، منور ہے شمس و، مل کے منور ہے شمس و قمر جسے انجم، بھکاری انوکھا ہے داتا نرالا، بھکاری انوکھا ہے داتا نرالا، رسولوں میں ممتاز، نبیوں میں اعلیٰ، خدائی کا مختار، معراج والا، ہمیں صرف تیری، یہ سب مل کے ایک ساتھ بلند آواز سے پڑھ دیں میرا دل خوش ہو جائے گا، ہمیں صرف تیری عطاؤں نے پالا، ہمیں صرف تیری عطاؤں نے پالا، ہمیں صرف تیری سبحان، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ بات ہے،
ہمیں صرف تیری عطا نے پالا 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 ہمیں صرف تیری صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قادرہ سربراہ پڑھو قادرہ سربراہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر بھائی تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تو جسے بس غوث اعظم تو جسے بس شاہ جیلا تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تیری بخشش نے را لیا تا بے نظیر تیری بخشش نے را لیا تا بے نظیر تیرے زیر قدم اولیاء اصفیاء تیرے زیر قدم اولیاء اصفیاء سرورے سربراہ سرورے سربراہ پیر روشن ضمیر سرورے سربراہ پیر روشن ضمیر تیری نسبت ہے معیار عز و شرف تیری نسبت ہے معیار عز و شرف کیسے ادنا رہے بولو کیسے ادنا رہے اور جس کا آلہ ہو پیر کیسے ادنا رہے بولو کیسے ادنا رہے سب نے بولنا ہے کیسے نہ رہے جس کا آلہ ہو پیر اور کچھ نہیں دیوانگی کا عالم دیکھیں شعر میں کچھ نہیں چاہتے اور تیرے سوا کچھ نہیں چاہتے اور تیرے سوا یہ کیسے سلطان ہے کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر اور تو ہے آئینہ سیرت مصطفیٰ تو ہے آئینہ سیرت مصطفیٰ تو علی مخبر مل کے تو علی مخبر و بشیر و نذیر تو علی مخبر و بشیر و نذیر اور یہ شعر آپ سب کی نظر ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں ذکر سے بس غوث اعظم ذکر سے شاہ جیلا
ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں، نام سے تیرے پائیں رہائی اسیر، سے تیرے پائیں رہائی، اور یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در ماں وقار، یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در ماں وقار، غوث اعظم مدد المدد دستگیر، غوث اعظم مدد المدد دستگیر، مل کے غوث بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے، غوث اعظم مدد المدد دستگیر، غوث اعظم مدد المدد دستگیر، غوث اعظم مدد المدد دستگیر، المدد دستگیر، دستگیر دستگیر المدد دستگیر، غوث اعظم مدد المدد دستگیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا سے درس قرآن کا سلسلہ لیے حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ فاتحہ کا درس چل رہا تھا۔ سورہ فاتحہ کی 4 آیات کا ہم درس، ترجمہ قرآن اور عام فہم تفسیری فوائد سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 سے آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ سورہ فاتحہ کی اب تک جو آیات ہم نے سنی تھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اپنی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر فرمایا، اور اب یہاں سے ہمیں دعا سکھائی جا رہی ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں عرض کرے، اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے، جس پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ چلے، جیسا کہ اگلی آیات میں موجود بھی ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمہم اللہ صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے
اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث روایت کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں یہ حدیث بیان ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہی راستہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا اور اولیاء کرام بزرگان دین رحمہم اللہ کا راستہ ہے۔ ان احادیث کریمہ سے ہمیں یہی بات معلوم ہوئی، اور الحمدللہ یہ تمام چیزیں اہل سنت و جماعت میں پائی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے کہ انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، یعنی انسان کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا، آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلائل اور نشانیاں میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور، قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء اکرام علیہم السلام اور مرسلین علیہم السلام، یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اس آیت سے اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی یہ کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ تیسرا، اس آیت کریمہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ صرف اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے نہیں دعا مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے، یعنی پہلے آیت میں ہم نے صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا کی تھی، اس آیت میں سیدھے راستے کو بیان کیا گیا، صراط مستقیم کو، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے، ان کے بارے میں سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی، پہلی یہ کہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ دوسری، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک، مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقام تک اس صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ مزید اس آیت کریمہ کا جو دوسرا حصہ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امت کا بھلا مل کے کرو، 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 امت کا بھلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت کو عام کیجیے، امت کا بھلا کیجیے کے تحت روزانہ 1 گھنٹے کی بنیاد پر رات 10:30 بجے
جس میں تلاوت قرآن پاک و ترجمہ کنز الایمان 3 آیات اور درس قرآن تفسیر برہان، درس حدیث، درس فیضان رمضان، درس فیضان سنت، درس طریقت، درس تصوف، اور جس میں آپ کے سوالات اور جوابات، شریعت کے اجالے، اختصار اور نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر پروگرام اور تمام سلسلے 8 سے 15 منٹ کی بنیاد پر نشر ہوں گے۔ رضا الہی عز و جل کے لیے علم کے خزانے حاصل کریں۔ آپ کا چینل اور پیج امت کا بھلا۔ مل کے کرو امت کا بھلا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کا بھلا چینل کے حوالے سے درس حدیث میں آج ہم سماعت کریں گے سنت اور بدعت۔ علماء نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں عملی یا اعتقادی خرابی پیدا ہونے کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے عن بلال بن حارث المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فإنه له من الأجر مثل اجور من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاه الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو لوگوں میں رائج کیا جس کا چلن ختم ہو گیا، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر رائج کرنے والے کو ثواب ملے اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہو۔ اور جس نے کوئی نئی بات نکالی جو سیئہ ہے، جسے اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر نکالنے والے پر گناہ ہوگا اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ عن جریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنة سیئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء۔ فرمایا
حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کرتے رہے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقہ کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد حمد الہی کی معلوم ہونا چاہیے سب سے بہتر کلام کتاب اللہ ہے، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین چیزوں میں وہ ہے جسے نیا نکالا گیا، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایسا کام جس کی مثال زمانہ ثابت میں نہ ہو، لغت میں اس کو بدعت کہتے، اور شرع میں بدعت یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہ تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول عام مخصوص ہے، یعنی بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے۔ حضرت شیخ عز الدین بن عبد السلام نے کتاب القواعد کے آخر میں فرمایا کہ بدعت یا تو واجب ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سمجھنے کے لیے علم نحو، اور جیسے اصول فقہ اور اسماء الرجال کے فن کو مرتب کرنا، اور بدعت یا تو حرام ہے، جیسے جبریہ، قدریہ، مرجع اور مجسمہ کا مذہب، اور ان بد مذہبوں کا رد کرنا بدعت واجبہ ہے۔ اس لیے ان کے عقائد باطلہ سے شریعت کی حفاظت کرنا فرض کفایہ، اور بدعت یا تو مستحب ہے، جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کی تعمیر، ہر وہ نیک کام جس کو رواج ابتدائی زمانہ میں نہیں تھا، اور جماعت کے ساتھ تراویح، صوفیہ کرام کے دقیق اور باریک مسائل میں گفتگو، اور بدعت یا تو مکروہ ہے، جیسے شافعیہ کے نزدیک قرآن مجید کی تزئین اور مساجد کا نقش و نگار، اور یہ حنفیہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے، اور بدعت یا تو مباح ہے، جیسے شافعیہ کے نزدیک صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا، ورنہ حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ تحقیق یہ کہ بلا کراہت جائز ہے۔ اسی کتاب میں مصافحہ کا بیان بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور لذیذ کھانے پینے اور رہنے کی جگہوں میں کشادگی اختیار کرنا، اور کتے کی آستینوں کو لمبا رکھنا، اس میں سے بعض کی کراہت میں لوگوں نے اختلاف کیا، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایسی چیز ایجاد کرنا جو قرآن مجید، حدیث شریف، آثار صحابہ یا اجماع کے خلاف ہو تو وہ گمراہی ہے، اور ایسی بات ایجاد کرنا جو ان میں سے کسی کے مخالف نہ ہو تو وہ بری نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ امت کا بھلا چینل کے تمام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت کا بھلا چینل پر الحمدللہ ہم فیضان رمضان کے بارے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ آئیے مزید رمضان المبارک کی فضیلت و برکت سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ نمبر 1 ماہ رمضان، نمبر 2 ماہ صبر، نمبر 3 ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی ہیں بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا اور زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں، یعنی بھلائی کرنے والا مہینہ۔ اس میں رزق کی فراغی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 13 حروف کی نسبت سے 13 مدنی پھول۔ نمبر 1 کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ گویا وہ یعنی کعبہ کنواں ہے اور یہ یعنی رمضان شریف دریا ہے، یا وہ یعنی کعبہ دریا ہے اور یہ یعنی رمضان بارش۔ نمبر 2 ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ ہر مہینوں میں خاص تاریخیں، ان تاریخوں میں بھی کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں عبادت کرنا افضل ہے۔ مثلا بقرہ عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج اور محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں ہر دن ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت ہے، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار کرنا وہ عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا بھی عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں خدا عز و جل کی شان نظر آتی ہے۔ نمبر 3 رمضان المبارک ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان
گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ نمبر 4، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ نمبر 5، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ نمبر 6، اس مہینے میں شب قدر ہے۔ گزشتہ آیت یعنی پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، جس سے 27 حاصل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ نمبر 7، رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان یعنی حمزات کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ نمبر 8، رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی سحر و افطار کے کھانے پینے کا۔ نمبر 9، قیامت میں رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان کہے گا مولا عز و جل میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ نمبر 10، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ نمبر 11، قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحاً نام ہے نہ ایسے فضائل۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام قرآن میں آیا۔ صحابہ کرام میں صرف حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ نمبر 12، رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ نمبر 13، رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ را سے مراد رحمت الہی، را سے مراد رحمت الہی،
میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمان الہی، الف سے امان الہی اور نون سے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادات۔ تو جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا پر آج پھر فیضان سنت سے فیضان بسم اللہ کے درس کے سلسلے میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اس کے معروضات ہم سماعت فرماتے ہیں۔ سابقہ سلسلے میں ہم نے قافلے کی برکت کے بارے میں سنا اور دعا کی قبولیت کے بارے میں سنا۔ آئیے اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے سماعت کرتے ہیں۔ کل تک ہم نے قافلے کے بارے میں سنا تھا کہ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، لینے کو برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو، ٹیڑھی ہوں ہڈیاں ہوں گی سیدھی میاں، درد سارے مٹے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے شک مسافروں کی دعا قبول ہے، اور پھر راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو اور مزید عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں دعا مانگی جائے، وہ کیوں نہ قبول ہوگی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان، احسان الوعاء صفحہ نمبر 57 پر دعا کی قبولیت کے آداب میں سے 23واں ادب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اولیاء و علماء کی مجالس، یعنی کسی بھی ولی اور سنی عالم کی محفل میں یا ان کے قرب میں دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی۔ یعنی کسی ولی کی صحبت میں ہو یا کسی عالم کی محفل میں ہو
یا ان کے قرب میں موجود ہوں تو جو بھی دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی۔ اس ادب کے حاشیے میں سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء و علماء کے بارے میں فرماتے ہیں، رب عز و جل صحیح حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، نہیں رہتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، یعنی اولیاء کرام کی لمحہ بھر صحبت 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے۔ ولی خواہ حیات ظاہری کے ساتھ متصف ہو یا مزار شریف میں تشریف فرما ہو، اس کا قرب قبولیت دعا کا سبب ہے۔ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں، اللہ عز و جل میری حاجت پوری کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا مزارات اولیاء رحمہم اللہ تعالی پر بھی دعائیں قبول ہوتی، التجائیں سنی جاتی اور مرادیں بر آتی ہیں۔ چنانچہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب 21 برس کے نوجوان تھے، اس وقت کا واقعہ خود انہی کی زبانی ملاحظہ ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں 17ویں شریف ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر 1293 ہجری میں کہ فقیر کو 21واں سال تھا، اعلی حضرت مصنف علام سیدنا الوالد قدس سرہ الماجد حضرت محب الرسول جناب مولانا مولوی محمد عبد القادر صاحب بدایونی دامت برکاتم علی کے ہمراہ رکاب حاضر بارگاہ بیکس پناہ حضور پرنور محبوب الہی نظام الحق والدین سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ ہوا۔ حجرہ مقدسہ کے 4 طرف مجالس باطلہ لہو و سرور گرم تھی، شور و غوغا سے کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی، یعنی کہ چاروں طرف موسیقی کا دور دورہ تھا اور آوازیں آ رہی تھی۔ دونوں حضرات عالیات اپنے قلوب مطمئنہ کے ساتھ حاضر مواجہ اقدس ہو کر مشغول ہوئے۔ اس فقیر بیت و قیر نے ہجوم شور و شر سے خاطر یعنی دل میں پریشانی پائی، دروازہ مطہرہ پر کھڑے ہو کر حضرت سلطان الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ اے مولا، غلام جس کے لیے حاضر ہوا یہ آوازیں اس میں خلل انداز ہیں، لفظ یہی تھے یا ان کے قرب بہرحال مضمون معروضہ یہی تھا۔ یہ عرض کر کے بسم اللہ کہہ کر دائنا پاؤں دروازہ حجرہ طاہرہ میں رکھا، بعنوان رب قدیر وہ سب آوازیں
وقطعاً گم تھی، مجھے گمان ہوا کہ یہ لوگ خاموش ہو رہے ہیں، پیچھے پھر کر دیکھا تو وہی بازار گرم تھا، قدم کے رکھا تھا، باہر ہٹایا پھر آوازوں کا وہی جوش پایا، پھر بسم اللہ کہہ کر دائنا پاؤں اندر رکھا، بحمدہ ہی تعالی، پھر ویسے ہی کان ٹھنڈے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ مولا عز و جل کا کرم اور حضرت سلطان الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات اور اس بندہ ناچیز پر رحمت و معاونت ہے۔ شکر بجا لایا اور حاضر مواجہ علیہ ہو کر مشغول رہا، کوئی آواز نہ سنائی دی۔ جب باہر آیا پھر وہی حال تھا کہ خانقاہ اقدس کے باہر قیام گاہ تک پہنچنا دشوار ہوا۔ فقیر نے یہ اپنے اوپر گزری ہوئی گزارش کی کہ اول تو وہ نعمت الہی عز و جل تھی، اور اب رب عز و جل فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کو لوگوں سے خوب بیان کر۔ ما حاضہ، اس میں غلامان اولیاء اکرام رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے بشارت اور منکروں پر بلا حسرت ہے۔ الہی عز و جل صدقہ اپنے محبوبوں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے، ہمیں دنیا و آخرت و قبر و حشر میں اپنے محبوبوں علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے برکات بے پایا سے بہرہ مند فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو محترم پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے دعا کی قبولیت کے بارے میں سنا کہ اولیاء اکرام، علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھ کر یا ان کی مجالس میں بیٹھ کر جو بھی دعائیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ دعائیں ہماری ضرور بضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام دیکھنے والے ناظرین سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے امت کا بھلا، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے، اور فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے امت کا بھلا، اس کو آپ لائک کیجئے تاکہ آپ ہماری ہر ایکٹیویٹیز سے باخبر رہیں۔ You have to follow our page on YouTube and you can subscribe as well, and you can also like our page on Facebook so that you can connect it with us. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو۔